بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمیرہ تذبذب کے عالم میں آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور بستی کے قریب رک گئی۔ یہ چند ایک مکان تھے جو معمولی سے لوگوں کے معلوم ہوتے تھے۔ ایک مکان باقی سب سے بہت مختلف تھا۔ وہ کسی امیر آدمی کا مکان معلوم ہوتا تھا۔ اس کا دروازہ بڑا خوبصورت اور اونچا تھا۔ حمیرہ اس دروازے سے 15-20 قدم دور گھوڑا روک کے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک سفید ریش بزرگ باہر آیا۔ اس نے لمبا سفید چغا پہنے رکھا تھا جو اس کے ٹخنوں تک چلا گیا تھا۔ اس کے سر پر کپڑے کی ٹوپی تھی اور ہاتھ میں لوٹے کی شکل کا ایک برتن تھا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے حمیرہ کو دیکھا تو آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس بزرگ کی داڑھی دودھ جیسی سفید تھی اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر نورانی سی رونق تھی۔ وہ حمیرہ کے سامنے کھڑا اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ حمیرہ نے اپنا چہرہ اس طرح چھپا لیا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اپنا چہرہ اس نے اس خیال سے ڈھانپ لیا تھا کہ کوئی اس کی عمر کا اندازہ نہ کر سکے اور کوئی یہ نہ دیکھ سکے کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ آؤ خاتون، بزرگ نے کہا، مسافر ہو تو رکو اور ذرا سستا لو۔ راستہ بھول گئی ہو تو اپنی منزل بتاؤ۔ کوئی اور مشکل آن پڑی ہے تو زبان پر لاؤ۔ یہ ہمارا مندر ہے جہاں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ آپ اپنے مندر کے راہب ہیں؟ حمیرہ نے کہا، لیکن میں کیسے یقین کر لوں کہ میں آپ کے مندر میں محفوظ رہوں گی؟ سفید ریش راہب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا دھونی دان آگے کیا اور اسے ذرا سا ایک دائرے میں گھمایا۔ اس سے اٹھتا ہوا دھواں حمیرہ کے گھوڑے کے منہ کو چھونے لگا۔ پھر یہ دھواں حمیرہ تک پہنچا۔ حمیرہ نے بڑی پیاری خوشبو سونگھی۔ تم شاید مسلمان ہو، راہب نے کہا۔ آؤ ہمارے مندر میں، تم وہی روحانی سکون پاؤ گی جو تم اپنے خدا کے حضور جھک کر پایا کرتی ہو۔ گھوڑے سے اترو اور مجھے امتحان میں نہ ڈالو۔ صرف ایک بات بتا دو مقدس راہب، حمیرہ نے کہا، کیا انسان اندر سے بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا وہ چہرے سے نظر آتا ہے؟ میرا تجربہ کچھ اور ہے۔ راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آگے بڑھا اور گھوڑے کے پہلو میں رک کر اپنا ایک ہاتھ حمیرہ کی طرف بڑھایا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر گھوڑے سے اتر آئے۔ حمیرہ اس کی خاموشی سے کچھ ایسی متاثر ہوئی کہ وہ راہب کا ہاتھ تھامے بغیر گھوڑے سے اتر آئی۔ راہب نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ میرا گھوڑا ایسی جگہ باندھیں جہاں کوئی نہ دیکھ سکے، حمیرہ نے کہا۔ وہ میرے تعاقب میں آ رہے ہوں گے۔ کون؟ باطنی، حمیرہ نے جواب دیا۔ تعاقب سے یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی جرم کر کے بھاگی ہوں۔ میں اپنی سب سے زیادہ قیمتی متاع لے کر ان ظالموں سے نکلی اور یہاں تک پہنچی ہوں۔ میری متاع میری عصمت ہے اور میرا دینی عقیدہ۔ اتنے میں ایک اور آدمی مندر سے باہر آیا۔ راہب نے اسے کہا کہ وہ گھوڑا لے جائے اور ایسی جگہ باندھے جہاں کسی کو نظر نہ آ سکے۔ راہب حمیرہ کو مندر میں لے گیا اور دائیں کو مڑا۔ ایک دروازہ کھلا۔ یہ ایک کمرہ تھا جو عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ رہائشی کمرہ تھا۔ راہب نے حمیرہ کو پلنگ پر بٹھا دیا اور پوچھا کہ وہ کچھ کھانا پینا چاہتی ہوگی۔ میں بھوکی نہیں ہوں، حمیرہ نے کہا، اور میں پیاسی بھی نہیں۔ گھوڑے کے ساتھ پانی بھی تھا اور ایک تھیلی میں کھانے کا سامان تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے میں نے پیٹ بھر لیا تھا۔ حمیرہ نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ راہب نے اس کا چہرہ دیکھا تو یوں چونک پڑا جیسے حمیرہ نے اسے قتل کرنے کے لیے خنجر نکال لیا ہو۔ راہب کچھ دیر حمیرہ کے چہرے کو دیکھتا ہی رہا۔ تم یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہاں محفوظ رہو گی یا نہیں؟ راہب نے کہا، لیکن اب میں شک میں پڑ گیا ہوں کہ میری ذات اور یہ مندر تم سے محفوظ رہے گا یا نہیں۔ کیا میرے چہرے پر بدی کا کوئی تاثر نظر آتا ہے؟ حمیرہ نے پوچھا۔ باطنیوں کے امام شیخ الجبل حسن بن صباح کے پاس تم جیسی بے شمار لڑکیاں موجود ہیں، راہب نے کہا۔ میں ان میں سے آج پہلی لڑکی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ ان باطنیوں کا امام کسی کو اپنے جال میں پھانسنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ تم جیسی لڑکی کو بھیجتا ہے اور وہ لڑکی تمہاری طرح مظلوم بن کر اپنی مظلومیت کی کوئی کہانی سناتی ہے۔ حمیرہ اسے بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ مقدس راہب، حمیرہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے ایسی ہی لڑکی بنانے کے لیے دھوکے سے اپنے قلعہ الموت میں لے جایا گیا تھا، لیکن میں آپ کو سناؤں گی کہ میں وہاں سے کس طرح نکل بھاگی۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں قسطان کے رئیس منور الدولہ کی بہن ہوں۔ امیر قسطان کو باطنیوں نے قتل کر دیا اور میرے بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ ہاں، میں سن چکا ہوں،
راہب نے کہا، قسطان پر باطنی قابض ہو چکے ہیں اور منور الدولہ ان کے ہاتھوں دھوکے سے قتل ہوا ہے۔ وہاں کا امیر شہر بڑا ہی بدطینت انسان تھا۔ اب تم سناؤ، تم پر کیا بیتی ہے؟ حمیرہ نے اسے سارا واقعہ کہہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ ایسے شخص سے محبت کر بیٹھی تھی جو در پردہ باطنی تھا، ورنہ وہ کبھی الموت تک نہ پہنچتی۔ اس نے یہ بھی سنایا کہ اس شخص کو اس نے کس طرح دریا میں پھینکا اور خود بھاگ آئی، اور پھر یہ گھوڑا اسے کس طرح ملا۔ اس دوران مندر کا ایک آدمی ان کے آگے ناشتہ رکھ گیا تھا۔ تم اب یقیناً قسطان جانے کی نہیں سوچو گی؟ راہب نے کہا، قسطان کو اب دل سے اتار دو۔ پھر میں کہاں جاؤں؟ حمیرہ نے پوچھا۔ سلجوقی سلطان کے پاس، راہب نے جواب دیا۔ وہی ایک ٹھکانہ ہے جہاں تم جا سکتی ہو اور جہاں تمہیں پناہ مل سکتی ہے، مر یا رے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ نیا سلجوقی سلطان کیسا آدمی ہے۔ وہ جو نیک تھا اور جس نے باطنیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا عزم کر رکھا تھا، وہ مر چکا ہے۔ اس کا نام سلطان ملک شاہ تھا۔ اب اس کا بیٹا برقیارق سلطان ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم رہ چلی جاؤ۔ وہاں کا حاکم ابو مسلم رازی بڑا ہی نیک، بزرگ اور عالم دین ہے۔ اس کے پاس چلی جاؤ تو نہ صرف یہ کہ محفوظ رہو گی، بلکہ وہ تمہیں اسی حیثیت سے اپنے پاس رکھے گا جو قسطان میں تمہیں حاصل تھی۔ کیا میں وہاں تک اکیلی جاؤں گی؟ حمیرہ نے پوچھا اور کہا، اگر اکیلی جانا ہے تو پھر مجھے رات کو سفر کرنا چاہیے۔ تم اس وقت میری نگاہ میں اس مندر کی طرح مقدس ہو۔ میں تمہیں اکیلا بھیج کر اپنے دیوتاؤں کو ناراض کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میرے 2 آدمی تمہارے ساتھ جائیں گے اور تمہیں کسی اور بھیس میں بھیجا جائے گا۔ حمیرہ نے ایسا سکون محسوس کیا جیسے اس پر کسی نے پہاڑ جیسا بوجھ ڈال دیا تھا اور یہ بوجھ یکلخت ہٹا دیا گیا ہو۔ مقدس راہب، حمیرہ نے پوچھا، میرا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ اجنبی لوگ مجھے کسی اور دھوکے میں نہیں ڈال دیں گے؟ تم کون ہو؟ کچھ بھی نہیں، راہب نے کہا۔ میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ تم یہ پوچھو کہ اسلام کا مستقبل کیا ہوگا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے مذہب کا مستقبل کیا ہوگا۔ تمہیں اور مجھے اس اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ خدا کی اطاعت اور بنی نوع انسان کی محبت۔ اسلام کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ حمیرہ نے پوچھا۔ کچھ اچھا نظر نہیں آتا، راہب نے جواب دیا۔ اس وقت سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، لیکن اس کی جو بڑائی ہے وہ چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ باطنی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئے ہیں۔ جھوٹ موٹ کا یہ عقیدہ بڑی ہی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ حسن بن صباح نے ابلیسیت کو جائز قرار دے کر رائج کر دیا ہے۔ انسان لذت پرستی کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے۔ ابلیسیت کو عورت اور شراب میں جو لذت ملتی ہے وہ خدا پرستی میں نہیں مل سکتی۔ تم نے مستقبل کی بات کی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ حسن بن صباح دنیا میں نہیں ہوگا اور اس کا عقیدہ آہستہ آہستہ مٹ جائے گا، لیکن لوگ عیش و عشرت کو نہیں مٹنے دیں گے۔ حسن بن صباح تو کسی نہ کسی روپ میں زندہ رہے گا۔ لذت پرستی ہر مسلمان کو دیمک کی طرح چاٹتی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ مسلمان برائے نام مسلمان رہ جائیں گے۔ ان میں وہ طاقت نہیں رہے گی جو ہوا کرتی تھی۔ مجھے آپ کس وقت یہاں سے روانہ کریں گے؟ حمیرہ نے پوچھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد، راہب نے جواب دیا۔ سلطان برقیارق کا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری برقیارق کی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ماں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا اپنے بیٹے برقیارق پر آپ کا کچھ اثر نہیں رہا؟ عبد الرحمن سمیری نے پوچھا۔ تم اثر کی بات کرتے ہو؟ برقیارق کی ماں نے جواب دیا۔ وہ تو یہ بھی بھول گیا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ کئی دنوں سے میں نے اس کی صورت بھی نہیں دیکھی، البتہ اس کی ملکہ روزینہ کبھی نظر آ جایا کرتی ہے تو وہ میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتی۔ اگر کوئی بات کرتی بھی ہے تو وہ حکم کے لہجے میں کرتی ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ برقیارق کا سلوک اور برتاؤ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ بھائی کہیں آپس میں نہ ٹکرا جائیں۔ میں آپ کے ساتھ یہی بات کرنے آیا ہوں، عبد الرحمن سمیری نے کہا۔ سلطان برقیارق کاروبار سلطنت میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے۔ فوج کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی۔ سلطان ملک شاہ مرحوم کے دور حکومت میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ فوج برقیارق سے بیزار ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر باطنی پھیلتے اور غالب آتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے فوج میں بیزاری اور مایوسی پیدا کر دی تو سلجوقی سلطنت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا تم نے اسے یہ بات بتائی ہے؟ ماں نے پوچھا۔ نہیں، عبد الرحمن سمیری نے جواب دیا۔
بات کہاں کروں، وہ تو باہر نکلتے ہی نہیں، تم یہیں بیٹھو۔ ماں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اسے باہر نکالتی ہوں، میں آخر ماں ہوں۔ نہیں، عبد الرحمن سمیری نے اٹھ کر برکیارک کی ماں کو روکتے ہوئے کہا، آپ اس کے پاس نہ جائیں، وہ بدتمیزی پر اتر سکتا ہے۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کر گزروں گا۔ برکیارک کی ماں نے اس کی نہ سنی اور ہاتھ سے اسے ایک طرف کر کے باہر نکل گئی۔ اس نے برکیارک کی خوابگاہ کے بند دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا اور روزینہ باہر آئی۔ کیا بات ہے؟ روزینہ نے پوچھا۔ ماں اسے کوئی جواب دینے کے بجائے کواڑ دھکیل کر اندر چلی گئی۔ برکیارک پلنگ پر نیم دراز تھا۔ کیا ہو گیا ہے ماں؟ برکیارک نے غنودگی کے عالم میں پوچھا۔ کیا باہر نکل کر یہ دیکھنا تمہارا کام نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں نے غصیلے لہجے میں کہا، کیا باپ کو تم نے اس وقت کبھی اپنی خوابگاہ میں دیکھا تھا؟ تم خارش کے مارے ہوئے کتے کی طرح اس وقت بھی خوابگاہ میں پڑے ہوئے ہو۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ روزینہ نے کہا، آپ یہاں سے چلی جائیں اور وزیر اعظم سے کہیں کہ وہ اپنا کام کرے۔ میں تم سے مخاطب ہوں برکیارک۔ ماں نے اپنا لرزتا کانپتا ہاتھ برکیارک کی طرف بڑھا کر کہا، سلطان تم ہو، تمہاری یہ چہیتی بیگم نہیں۔ تمہارے باپ نے یہ فوج باطنیوں کو ختم کرنے کے لیے تیار کی تھی، اور آج تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس فوج کو اس مہینے کی تنخواہ بھی نہیں دی گئی، تو پھر کیا قیامت آ گئی ہے؟ برکیارک نے خفگی اور بے رخی سے کہا، میں اتنی زیادہ فوج رکھوں گا ہی نہیں۔ میں سالاروں کو بلا کر کہہ رہا ہوں کہ آدھی فوج کی چھٹی کر دیں، پھر اپنی ملکہ کو ساتھ لے کر تیار ہو جاؤ۔ ماں نے کہا، تم فوج کی چھٹی کراؤ اور کچھ ہی دنوں بعد باطنی آ کر تمہاری چھٹی کرا دیں گے۔ ہوش میں آ برکیارک، ہوش میں آ، اپنے باپ کی قبر کی یوں توہین نہ کر۔ یاد کر یہ سلطنت کیسی کیسی قربانیاں دے کر قائم کی گئی تھی۔ اپنے آباء و اجداد کی روحوں کو یوں اذیت نہ دے۔ یہ جوانی چند دنوں کا میلہ ہے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا صرف اللہ ہے۔ آپ انہیں اتنا پریشان تو نہ کریں ماں، روزینہ نے بیزاری کے لہجے میں کہا۔ تو خاموش رہ لڑکی، ماں نے روزینہ سے کہا، اور مجھے ماں نہ کہہ، میں اس کی ماں ہوں، اور میں ماں ہوں سلطنت کی، جو ہمارے بڑے بزرگوں نے اسلام کا پرچم اونچا رکھنے کے لیے بنائی تھی۔ تجھے اس کے ساتھ روحانی دلچسپی ہوتی تو اسے یوں مدہوش کر کے کمرے میں قید نہ رکھتی۔ اچھا ماں اچھا، برکیارک نے اٹھتے ہوئے یوں کہا جیسے وہ تھکن سے چور تھا، تم جاؤ، میں تیار ہو کر باہر نکلتا ہوں۔ میں تمہیں ابھی باہر نکلتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا، ابھی اٹھ۔ برکیارک آہستہ آہستہ اٹھنے لگا اور ماں کمرے سے نکل آئی۔ روزینہ نے بڑے غصے سے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی اور برکیارک کے پاس گئی۔ کچھ دیر اور لیٹے رہیں۔ روزینہ نے برکیارک کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ذرا سا دھکیلا اور لٹا کر بولی، ماں قابل احترام ہی سہی، لیکن ماں کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ بیٹا کس حال میں ہے۔ ان لوگوں کو آپ کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں۔ آپ کی ماں کو اور دونوں بھائیوں کو صرف سلطنت کا غم کھا رہا ہے۔ معلوم نہیں انہیں یہ خطرہ کیوں نظر آنے لگا ہے کہ ان سے یہ سلطنت چھن جائے گی۔ یہ لوگ بادشاہی چاہتے ہیں۔ روزینہ ابھی تک شب خوابی کے لباس میں تھی۔ اس کے ریشم جیسے نرم و ملائم بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بلا شک و شبہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کے جو انداز تھے اس میں طلسماتی سا اثر تھا، اور یہ برکیارک کو مدہوش کر دیا کرتے تھے۔ گھروں میں بند باز بیویاں روزینہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ان میں چونکہ روزینہ والے ناز و انداز، مکاری اور عیاری نہیں ہوتی، اس لیے خاوندوں کو وہ اتنی خوبصورت نظر نہیں آتی جتنی کوئی پیشہ ور عورت دل پر غالب آ جاتی ہے۔ روزینہ تربیت یافتہ لڑکی تھی، اسے ذہن نشیں کرایا گیا تھا کہ مرد کی کون کون سی رگ کمزور ہوتی ہے۔ ایسی لڑکیاں ان رگوں کو مٹھی میں لے لیتی ہیں۔ روزینہ نے برکیارک کو لٹا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دیں اور اس پر اس طرح جھکی کہ اس کے بکھرے ہوئے نرم و گداز بال اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ برکیارک جو ماں کی آواز سے بیدار ہو گیا تھا پھر مدہوش ہو گیا۔ روزینہ اٹھی اور سراہی میں سے ایک مشروب پیالے میں ڈال کر برکیارک کو پلا دیا۔ اس سارے عمل کے دوران وہ بڑے ہی اداس اور پر اثر لہجے میں برکیارک کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ مظلوم اور تنہا ہے
اور اس کے خاندان کا ہر فرد اسے انسان سمجھتا ہی نہیں۔ روزینہ کا تو خدا داد حسن تھا، اور پھر اس حسن کو ایک نشے اور ایک طلسم کی طرح استعمال کرنے کا سلیقہ تھا، اور اس کے ساتھ برکیارک کو وہ جو مشروب پلا رہی تھی اس کا اثر الگ تھا۔ برکیارک بھول ہی گیا تھا کہ اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی تھی اور کچھ کہہ کر چلی گئی تھی۔ دن کے پچھلے پہر برکیارک اس کمرے میں بیٹھا تھا جہاں وہ وزیر اعظم اور دیگر اہلکاروں سے امور سلطنت کی باتیں سنتا اور حکم جاری کیا کرتا تھا۔ وہاں جاتے ہی اس نے اپنے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کو بلایا تھا۔ آپ میرے بزرگ ہیں اور میں آپ کا احترام کرتا ہوں، اس نے وزیر اعظم سے کہا۔ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو کہ میرے دل میں آپ کا احترام کم ہو جائے۔ فوج کو تنخواہ میری ماں نہیں بلکہ میں نے دینی ہے۔ آپ کو یہ بات میرے ساتھ کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے میری ماں کو بلا وجہ پریشان کیا اور انہوں نے غصے میں آ کر میری بیوی کے سامنے میری بے عزتی کر دی۔ میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آئندہ آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ میں معافی کا خواہشتگار ہوں سلطان محترم، وزیر اعظم نے کہا۔ میں 2 مرتبہ آپ سے درخواست کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ فوج کو بروقت تنخواہ نہ ملی ہو۔ میں ادائیگی کی اس تاخیر سے ڈرتا ہوں کہ فوج میں ذرا سی بھی مایوسی اور بیزاری پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ سلطان ملک شاہ مرحوم نے یہ فوج کس مقصد کے لیے تیار کی تھی۔ زندگی نے وفا نہ کی۔ اگر وہ زندہ رہتے تو قلعہ الموت پر حملہ کر کے حسن بن صباح کی ابلیسیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ مجھے جاسوس اور مخبر روز بروز اطلاع دے رہے ہیں کہ باطنی عقیدے بڑی تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں، اور یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ ہمارے شہر میں اور دوسرے شہروں میں بھی باطنی آ کر آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں۔ آپ میرے وہ احکام غالباً بھول گئے ہیں جو میں پہلے دے چکا ہوں، سلطان برکیارک نے کہا۔ مرحوم سلطان نے فوج تو تیار کر لی تھی، لیکن یہ نہ سوچا کہ اس فوج کو ہم کب تک پالتے رہیں گے۔ محصولات کا زیادہ تر حصہ یہ فوج کھا رہی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں حسن بن صباح کی طرف ایک وفد بھیجوں گا اور اس کے ساتھ امن اور دوستی کا معاہدہ کروں گا۔ وہ میری یہ شرط مان لے گا کہ وہ اپنے علاقے میں محدود رہے اور ہمیں اپنے علاقے میں محدود رہنے دے۔ اس بار تو آپ فوج کی تنخواہ دے دیں، لیکن فوج کی آدھی نفری کو سبکدوش کر دیں۔ جو گھوڑے فالتو ہو جائیں وہ فروخت کر کے رقم سرکاری خزانے میں جمع کرا دیں۔ میں اپنے سپہ سالار اور دوسرے سالاروں کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ فوج کی چھانٹی کر کے نصف فوج ختم کر دیں۔ سلطان عالی مقام، وزیر اعظم نے کہا، آپ کے والد مرحوم نے وفد بھیجا تھا جس کا حسن بن صباح نے مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے پاس وہ طاقت نہیں جو میرے پاس ہے۔ اس نے ہمارے وفد کے سامنے اپنے 3 آدمیوں کو باری باری حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کر دیں۔ ان آدمیوں نے فوراً اپنے خنجروں سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ حسن بن صباح نے ہمارے وفد سے کہا تھا کہ تمہاری فوج میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو اس طرح اپنی جان قربان کر دے۔ مجھے وہ باتیں یاد نہ دلائیں، سلطان برکیارک نے کہا۔ وہ میرے والد مرحوم کے دور کی باتیں ہیں۔ میں اپنا راستہ خود بنا رہا ہوں۔ میں حکم دے رہا ہوں کہ فوج کی آدھی نفری کو گھر بھیج دیا جائے۔ جس وقت سلطان برکیارک اپنے وزیر اعظم کو یہ احکام دے رہا تھا، اس وقت اس کی بیوی روزینہ کے پاس ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی ہوئی تھی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ عورت روزینہ کی خاص ملازمہ تھی۔ اس عورت کو روزینہ نے قابل اعتماد کنیز کا درجہ دے رکھا تھا، اور اسے یہ کہنا روزینہ اس کنیز سے کہہ رہی تھی، امام تک یہ خبر جلدی پہنچا دیں کہ میں نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ سب سے زیادہ اہم فیصلہ یہ کروا لیا ہے کہ فوج کی نفری آدھی رہ جائے گی۔ سلطان برکیارک نے اپنے وزیر اعظم کو یہ حکم دے دیا ہے اور سالاروں کو بلا کر کہہ دے گا کہ آدھی فوج کو چھانٹی کر دو۔ پھر امام تک یہ خبر پہنچا دینا کہ سلطان پوری طرح میری مٹھی میں آ گیا ہے۔ اس کی ماں، وزیر اعظم اور اس کا بھائی محمد اسے مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن میں اسے ان سب سے متنفر کر دوں گی۔ یہاں فوج میں بیزاری اور مایوسی پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی۔ تنخواہ میں اس تاخیر کے پیچھے بھی میرا ہی ہاتھ ہے۔
امام سے کہنا کہ اب اپنے آدمی بھیج دیں، کیونکہ فوج میں چھانٹی ہوگی تو جنہیں نکالا جائے گا انہیں بھڑکانا اور سلطان کے خلاف مشتعل کرنا ضروری ہوگا۔ پیغام میں یہ بھی کہنا کہ ابھی میں رے کے حاکم ابو مسلم رازی کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی، اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ وہ سلطان برکیارک کے فیصلوں کے خلاف ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس سلسلے میں وہ کیا عملی کارروائی کرے گا۔ تم ابھی چلی جاؤ اور یہ پیغام ان لوگوں کو اچھی طرح سنا دینا اور انہیں کہنا کہ آج ہی ایک آدمی الموت روانہ ہو جائے۔ یہ حسن بن صباح کا زمین دوز انتظام تھا جس کے تحت سلطنت سلجوکیہ کی بنیادوں میں بارود بھرا جا رہا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس بارود میں ذرا سی چنگاری پھینک دینی تھی۔ قوم اور ملک حکمرانوں کے ہاتھوں ہی تباہ ہوتے چلے آئے ہیں۔ حکمران جب اپنی سوچنے کی صلاحیت اور اپنا وقار کسی دوسرے کے حوالے کر دے تو اس کا نتیجہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوتا۔ روزینہ سلطان برکیارک کی سلطنت میں تاریخ کو دہرا رہی تھی۔ برکیارک کے ذہن میں وہ یہ بات نقش کر رہی تھی کہ اس سلطنت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ سلطنت برکیارک کی ذاتی ملکیت ہے۔ تباہی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے روزینہ سلطنت سلجوکیہ کو اس تلوار سے محروم کر رہی تھی جسے فوج کہتے ہیں۔ سلطان برکیارک نے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کو احکام دے کر فارغ کر دیا اور اپنے سپہ سالار ابو جعفر حجازی اور اس کے نائب سالار اوریزی کو بلا لیا۔ وہ فوراً پہنچ گئے۔ فوج کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی۔ سلطان برکیارک نے کہا کل خزانے سے رقم نکلوا کر فوج میں تقسیم کر دیں۔ اب میرے اس فیصلے پر عمل شروع کر دیں کہ فوج کی آدھی نفری کو فوج سے نکال دیں۔ میں اب اتنی زیادہ فوج کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ آپ دونوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کسے فوج میں رکھنا اور کسے نکالنا ہے۔ ہاں سلطان محترم، سپہ سالار ابو جعفر حجازی نے کہا، فوج آدھی ہو جانی چاہیے، ہم آپ کے حکم کی بہت جلدی تعمیل کریں گے۔ سلطان محترم، سالار اوریزی نے کہا، بسد معذرت عرض کرتا ہوں کہ فوج میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ مرحوم سلطان نے یہ فوج کیوں تیار کی تھی۔ مجھے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ سلطان برکیارک نے سالار اوریزی کی بات کاٹ کر کہا، یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ اتنی زیادہ فوج کو تنخواہ کس طرح دی جاتی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں سوچ اور سمجھ کر کہہ رہا ہوں، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ سلطان ٹھیک فرما رہے ہیں اوریزی، سپہ سالار ابو جعفر حجازی نے کہا، اتنی زیادہ تنخواہ پوری کرنا بہت مشکل ہے اور خزانے پر بلا وجہ بوجھ پڑا ہوا ہے۔ ہمیں سلطان محترم کے حکم پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ حکم کی تعمیل ہمارا فرض ہے، سالار اوریزی نے کہا، لیکن میں یہ نہیں بھول سکتا کہ یہ ملک ہمارا اپنا ہے اور یہ اسلامی سلطنت ہے۔ یہ فوج اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس سے ہم نے باطل کی قوتوں کو اسی طرح ختم کرنا ہے جس طرح آتش پرستوں اور رومیوں کی جنگی طاقتوں کو ختم کر دیا گیا۔ اگر ہم نے حسن بن صباح کو ختم نہ کیا، میں اس نام سے تنگ آ گیا ہوں۔ سلطان برکیارک نے کہا، حسن بن صباح کا نام سنتے سنتے میرے کان پک گئے ہیں۔ میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ ہم باطنیوں کے خلاف فوج استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بھی سوچ لیں سلطان عالی مقام، سالار اوریزی نے کہا، اگر آپ نے فوج میں سے آدھی نفری نکال دی تو فوج میں اور قوم میں بھی آپ کے خلاف بداعتمادی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے نتائج کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ میں ابھی کوئی اور بات نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ یہ نتائج بڑے ہی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو نہیں نکال رہے سالار اوریزی، سپہ سالار نے کہا، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میں سب سے پہلے فوج سے نکلوں گا۔ سالار اوریزی نے کہا، میں مجاہد ہوں اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے فوج میں شامل ہوا تھا، سلطان کی خوشامد کے لیے نہیں جیسا آپ کر رہے ہیں۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں اوریزی، سپہ سالار نے کہا، میں بھی مجاہد ہوں، خوشامدی نہیں۔ دونوں خاموش ہو جاؤ۔ سلطان برکیارک نے کہا، میں نے تمہیں آپس میں لڑنے کے لیے نہیں بلایا۔